نہیں ہوں گا. دیکھو ایگزامینیشن ہے, ایگزامینیشن دنیا میں بھی ہوتا, خبر میں بھی ہوتا. ہاں یہاں بچہ ایگزام میں لکھنے بیٹا, خالی کوشچن ادھر آنسر ڈال رہی نہیں. ٹیچر پوچھے کیا ہوا بیٹا, پڑھائی سے نہیں. ارے کم سے کم کلاس کے ایک لیڈر کی, ایک مانیٹر کی تو ہیلپ لے لیتا. نہیں ٹیچر میں وہ لاسٹ بینچ پہ بیٹھتا تھا. کس کے بازو؟ اس کے بازو پہ ایک بیٹھا رہے. تو صحبت کا اثر پڑتا. دیکھو دوستو, تم ہنسو نکو لوٹو, مگر یہاں جگہ نہیں ہے گھر کو جا کے. مگر خدا کی قسم میں تمہیں کو ہنسانے نہیں آیا ہوں. اللہ گواہ, اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو رکھ کے خدا کی قسم میں تمہیں کو ہنسا رہا ہوں نہیں. میں تمہیں کو دین سمجھا رہا ہوں مسلمانوں. میں تمہارا ایمان بچانے کے واسطے ورنگل کو آیا ہوں میرے بھائی. میں اتنی بڑی تعداد کو, میں نعوذ باللہ من ذالک یہاں پہ کوئی کامیڈی کرنے یا کوئی ہنسانے نہیں آیا خدا کی قسم. مگر میں سیریس بولاتا ہوں, تم لگا یا گلیاں بہت ہے بول کے ادھر ادھر سے نکل جائیں گے بول کے, اس لیے ایسا بول رہا ہوں. نہیں میرے بھائیوں, صرف ہنسو مت, میری بات سمجھو خدا کی قسم. ایگزام تمہیں دنیا میں بھی لکھنا ہے. اچھی صحبت میں رہو گے اچھا ایگزام لکھ سکو گے. اگر خراب صحبت میں رہو گے, انہیں یوں کرا تم بھی یوں کریں گے. یہاں بھی ویسا ہی قصہ ہے. اگر علماء کی صحبت میں, اہل حق کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں سرکار افضل بیابانی کا فیضان, معشوق ربانی کا فیضان دلوں میں اتارو گے تو یہ شماعت صرف دنیا میں ہی تمہارے دلوں میں جلنے والی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ خبر میں بھی یہ رحمت کام آنے والی ہے. یہ فیضان وہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی معشوق ربانی کا سہارا ساتھ آئے گا, وہاں بھی افضل بیابانی کی امداد ساتھ میں آئے گی. اللہ والوں سے تعلق جوڑ کے رکھو. مرنے کے بعد تمہارا جو عقیدہ ہے یاد رکھو, وہ کسی امیر کی وجہ سے تم برباد نہ کرنا. جاہلوں کی صحبت میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو مسلمانوں. ہر ایک کی اپنی لائن ہے. یہ لائٹ چلے گئی تھی اب بھی, آپ بولے مولانا ذرا ٹھیک کر دو. ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر مولانا کو 5-6 شاٹاں لگ جاتے. تقریر دھواں دھار ہوں گی مگر مولانا الیکٹریشن نہیں ہے. بات سمجھ نہیں سمجھے. الیکٹریشن کو الیکٹریشن کا کام کرنے دو. نہیں سمجھے تم. آٹو والے کو آٹو چلانے دو, اس کو حدیث ہاتھ میں نکو تو مردہ نکال دیتا انہیں. ترکاری والے کو ترکاری بیچنے دو, اس کو ٹماٹے, بھینڈی, آلو, رتالو یہی چھین دو. اس کو فقہی مسائل ہاتھ میں مت دو. انہیں وضو کی جگہ غسل کراتا, غسل کی جگہ طہارت کرا دیتا. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میرے بھائی. اللہ جس کو جو لائن میں پیدا کرا اس کو وہیں رہنے دو. جو کام حضرت خسرو پاشا صاحب قبلہ کر سکتے وہ کام آپ نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھیے اللہ کا یہ قدرتی نظام ہے. جس کو اللہ جو کام کے لیے پیدا کرا انہیں اگر وہ کام کرا تو ہر ایک کے لیے وہ ہدایت کا سبب ہے. تو اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں, اگر دین سیکھنا ہو تو آج کے اس جلسے میں بیٹھ کر قسم کھا لو, آپ کسی آٹو والے سے دین نہیں سیکھیں گے, کسی ترکاری بیچنے والے سے آپ حدیث نہیں سنیں گے, کسی آپ رکشہ چلانے والے سے قرآن نہیں سیکھیں گے. آپ قرآن سیکھیں گے تو علماء اکرام سے سیکھیں گے. آپ دین سیکھیں گے تو مفتیان عظام سے سیکھیں گے. آپ اللہ رسول کی بات سنیں گے تو اللہ والوں سے سنیں گے, تاکہ ان کے سینوں کو جو فیضان مدینہ نصیب ہوا ہے ان کے صدقے سے ہمیں ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے گی. پوری زندگی نماز پڑھ کے گئے, روزہ رکھ کے گئے, زکوٰۃ دے کے گئے, حج کر کے گئے, خبر میں گئے تو کیا پوچھنا کتنے نمازاں پڑھا, امی کو کیا بولتا تھا, ابا کو کیا بولتا تھا, پوچھنا نہیں پوچھنا. امی کو ممی بولتا تھا, موم بولتا تھا, مما بولتا تھا, امی بولتا تھا, کیا بولتا تھا نہیں پوچھا جائیں گا. کیا تو بھی بولے تیرے ممی ہے.
کیا بولتا بول لے بھائی. ابا کے بارے میں کیا بولتا؟ ڈیڈی، ڈیڈو، ڈیڈ، فادر، پپا، ابو جان. کیا بولتا تھا پیارے؟ نہیں پوچھا جائیں گا، جو بولنا ہے بول لو، تمہارے چبا ہیں. مگر خبر میں یہ سوال ہونے والا، غریب کی بچی کی شادی بھی کرے، کتنے غریب کی بچوں کی شادی کرا، خبر میں نہیں پوچھیں گا اللہ. یہ تو سب محشر میں کھلیں گے دفتر، خبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں جو تیری خبر میں جلوگر ہو چکے ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوستو، ہائے ہائے ہائے، یہاں وہ میلاد نہیں منانا، سلام نہیں پڑھنا، فاتحہ حوالے. خبر میں گئے تو بھی ان کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اب ہی نہیں جائیں گا بازو والا خبر میں. اس کی خبر میں سوال ہوا تو اندازہ کرو، اندازہ کرو کیا بولتا ہوں گا. علم غیب نہیں تھا ان کو، ہمارے جیسے تھے. ان کی نعت پڑھنا بدعت تھا، میلاد کا جلوس حرام تھا، ان کی فاتحہ کا کھانا شرک تھا، مدینے کو گئے تو ان کی طرف پلٹنا ناجائز تھا، قبلے کو منہ کرنا، ان کو پیٹ کرنا ثواب تھا. فرشتے بولیں گے اتنا خطرناک تھا تو؟ اتنا ڈینجر تھا؟ فرشتے بولیں گے یہ منوس عقیدہ کہیں کو لایا رے دیوانے؟ میرے کو نہیں معلوم، امیر صاحب یہی شکایت ہے میرے کو. اس کے پیچھے کہیں کو گیا رے. علماء مر گئے تھے، جاہلوں کے پیچھے پڑا. کسی ایک اچھے عالم کو پکڑ لینا تھا، نہیں تھے ورنگل میں. یہاں بول کے گیا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. خبر میں رسول اللہ کی آمد ہوئی، فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول، بتا کیا کہتا تھا. اللہ اللہ، بتاؤ دوست اب کیا کہتا تھا. بس یہی بولتے رہیں گا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، بولے ویسا نہیں کرنا، یہی بولتے ہیں. لیکن جب خدا کی قسم عاشق رسول کی بات ہوگی، جب ورنگل کا غلام مصطفیٰ اپنی خبر میں جائے گا اور اس کو خبر میں لٹا کر پوچھا جائے گا، بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. کیا کہتا ہے نہیں ہے وہاں پہ، کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. فی ھذا الرجل، اس مرد کامل کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کہتا تھا؟ ہائے 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 ہائے. سوچو ذرا، پوری زندگی عاشقیاں نعتیں پڑھ پڑھ کے گیا، نعتیں پڑھا پڑھا کے گیا، سن سن کے گیا، سنا سنا کے گیا. پوری زندگی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے خبر میں گیا. پوری زندگی نبی پاک کی فاتحہ میلاد کرتا ہوا، جشن مناتا ہوا گیا. پوری زندگی نبی آل نبی کی فاتحہ کرتا ہوا گیا. ان کے نواسوں کا، ان کے بچوں کا عرس کر کے گیا. پوری زندگی یا حسین یا حسین یا حسین کر کر گیا. پوری زندگی یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کرتا تھا. یہ سارے محبت والے نعرے لگا لگا کے گیا. اب خبر میں گیا تو شاید عاشق سے سوال ہوگا تو وہ یوں ہی کہے گا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے
والا ہے سچا، ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ، یا حسین۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ وہ جھوم جھوم کے کہے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عاشق ہوگا تو کہے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 14 سال ہو گئے سر سے خوشبو نہیں گئی، انہیں بول رہا ہوں میں نبی کی طرح ہوں، مولوی بولو میں نبی کی طرح ہوں، ہاتھ میں تو سنگلے بو۔ چھچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی، کدھر میرا نبی کدھر انہیں جی۔ حضرت عمر حضور کے دربار میں پوری زندگی بیٹھے، حضرت عمر سے زیادہ حضور کے قریب کون تھا؟ یہ 4 جانثار تھے سرکار کے، ہر وقت سرکار کے ارد گرد رہتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ ہائے ہائے ہائے، زندگیاں قربان کر دی ان کو، حضور کے علاوہ کوئی دوسری چیز معلوم ہی نہیں تھی کائنات میں ان کو، سرکار ہی سرکار تھے۔ سرکار بھی کیا نوازے دیکھو آپ، نہیں جو جس شان سے آیا اس شان سے نوازے سرکار۔ بولے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، بولے نہیں، عاشق جتنی شان سے آ رہا محبوب بھی اتنی شان سے نواز رہا۔ آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے، بولے میرے آقا۔ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، ان کا نام جبریل و میکائیل ہے، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے، بولے سرکار۔ وہ عمر ابن خطاب جن کا نام سن کے شیطان کانپ جائے، عمر جس گلی سے گزرے شیطان دوسری گلی میں بھاگ جائے، ہائے 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 ہائے، وہ عمر ابن خطاب پوری زندگی رسول اللہ کے سامنے مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھے۔ یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے دیکھو، اس کو بولتے ہیں مانڈی، نہیں انہوں بولتے یہاں اپنے پاس حیدرآباد میں یہ ادب کی بیٹھک ہے، بری بات نہیں ہے، بیٹھ سکتے ایسا اپنے پاس، مگر صحابہ اکرام ایسا بھی نہیں بیٹھتے تھے حضور کے سامنے۔ پوری زندگی حضرت عمر حضور کے سامنے قاعدے کی حالت میں بیٹھے، اور قاعدے کی حالت میں بیٹھتے تھے، یہ سر، گردن، کندھے، کمر سیدھی نہیں رکھتے تھے، ایسے جھکا کے رکھتے تھے، واہ واہ واہ، کیا بات۔ اور ہاتھوں کو ایسا پیروں پہ نہیں رکھتے تھے، ہاتھوں کو ایسا جوڑ کے بیٹھتے تھے، ایسا بیٹھتے۔ صحابہ اکرام پوچھے عمر آپ سرکار کے سامنے ایسے کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا دیکھنے والا سمجھ جائے آقا کے سامنے غلام بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر جیسی ذات میرے بھائی ایسا ادب کری سرکار کا۔ حضرت عمر جن کو دیکھ کے شیطان ڈرتا تھا، وہ عمر حضور کے سامنے اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے، حضرت رسول پاک کو پوچھنا پڑتا عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے کہو۔ اللہ اکبر، وہاں الفاظ بھی نکلتے تھے تو اس الفاظ میں بھی خوف تھا، خوف کہیں میرے آقا کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے نبی کے دربار میں کسی صحابی کو ایمان نے ایسا بیٹا نہیں جنا تھا کہ جو پیر اٹھا کر چلتا تھا۔ صحابہ مسجد نبوی پیر گھسیٹ کے چلتے تھے، پیر اٹھنے سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ۔ میں مولوی ملاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر صحابہ میں کوئی آخری درجے کے صحابہ نے، اول درجے کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔